بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں زکوٰۃ کے 6 مسئلے عرض کیے جائیں گے۔ وہ 6 مسائل جو آج عرض کرنے ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کافر پر کیا ہو؟ عاقل عقل مند آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، پاگل پر نہیں ہوگی۔ بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے اس کے پاس بے شک جتنا مرضی یا دولت ہو، اس نابالغ بچے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض۔ نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے ہونا چاہیے، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 نقدی، صرف نقد پیسے ہیں تو اتنے ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر، جو اس وقت تقریباً 80,000 کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر 80,000 روپیہ تقریباً ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اور نمبر 4 مال تجارت، جو خرید و فروخت کے لیے مال رکھا ہوتا۔ مال تجارت اگر اس کی مالیت بھی، جو چیزیں بیچنی ہیں ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو بس اس پر یہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 4 چیزیں میں نے بتائیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں مکس ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی پڑے ہوئے ہیں، کچھ مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں یا 2 چیزیں ہیں، کچھ سونا کچھ چاندی، یا کچھ سونا کچھ نقدی؟ تو دیکھا جائے گا بازار میں اگر ہم اس سونے کو بیچتے ہیں، چاندی کو بیچتے ہیں تو اس کی مالیت کیا بنتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا میں یہاں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ جب آئے گی جب وہ 7.5 تولہ ہو، میرے پاس 5 تولے ہیں۔ چاندی پہ جب آئے گی جب وہ 52.5 تولہ ہو، میرے پاس اس سے کم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ 7.5 تولے سونا، یہ مقدار اس وقت ہے جب صرف سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اگر ایک آدمی، ایک عورت کے پاس مثلاً 5 تولے سونا ہے مگر ساتھ میں 5 روپے بھی ہیں، اتنے تو پیسے ہوتے ہی ہیں نا، آخر 10 روپے ہیں ضرورت سے زائد جیب میں موجود ہیں، یہ جو 5-10 روپے اس کے پاس موجود ہیں اور ادھر سے 5 تولے سونا ہے، تو یہ 2 چیزیں الگ الگ ہو گئیں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ آئے گی اور یہ صاحب نصاب ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ جب آئے گی جب سال گزر جائے، سال گزر جائے، اور سال کی ابتدا اور انتہا کو دیکھا جائے گا۔ 1 رمضان کو یہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس
یا فرض کریں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت موجود ہے، اب آئندہ سال رمضان میں اگر یہ اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کا مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ کتنی دے گا؟ 2.5%، یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ دینا ہوگا۔ یہ میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس مسئلے کے ضمن میں 3-4 چیزیں اور بیان۔ نمبر 2، وہ تمام چیزیں جن کو ہم کرائے پر دیتے ہیں ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میرا ایک مکان ہے، میں نے کرائے پر دیا ہوا، میری گاڑی ہے، میں نے کرائے پر دی ہوئی ہے، میرے پاس مشینیں ہیں، کرین شرین ہوتی ہیں، وہ میں نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، دکان ہے وہ میں نے کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اس دکان کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ تو یہ دکان، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ مشین، ان چیزوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ آپ نے کاروبار تجارت کے لیے ان کو نہیں رکھا ہوا، بلکہ آپ نے ان کو کرائے پر دیا ہوا ہے، ان کی آمدنی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ البتہ ان کی آمدنی جو ہے وہ سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ سارا خرچ ہو گیا سال کے درمیان میں یا کچھ بچ گیا۔ اگر بچ گیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، ورنہ نہیں ہو۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ تو بھئی ایک آسان صورت تو نقد رقم دے دو۔ آپ نے کسی کو مستحق کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے جیب میں 10 روپے، 100 روپیہ، 500 ہے، دے دیا آپ نے، صحیح ہے۔ ایک ہی فقیر کو دے دو جب بھی ٹھیک ہے، کچھ اس کو دے دیے، کچھ اس کو دے دیے، کچھ چوتھے کو، سب یہ بھی صحیح ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے نقد پیسے نہیں دیے، سامان دیا۔ زکوٰۃ میں آپ نے راشن دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر ان کو کپڑے چاہیے، کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس، زکوٰۃ کی مد میں کپڑے لے کر دے دیے، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ سائیکل لے کر دے دی، موٹر سائیکل لے کر دے دی، کسی مستحق کو مکان خرید کر وہ دے دیا، تو زکوٰۃ کی یہ ساری شکلیں درست ہیں۔ نقد پیسے دینا بھی صحیح ہے اور سامان کی شکل میں بھی زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ نمبر 4، ہمارے ملک میں مختلف انجمنیں بنی ہوئی ہیں، فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں، اور وہ دکھیا انسانیت کی خدمت کرنے کے دعوے دار بھی ہیں، اور دکھیا انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ تو ان فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دینی کیسی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی صحیح ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ یہ فلاحی ادارہ، یہ انجمن جو ہم سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، آگے یہ جن لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں ان میں یہ تمیز کر رہے ہیں مسلمان کی اور کافر کی، کیونکہ زکوٰۃ مسلمان پر خرچ کرنی چاہیے، زکوٰۃ کافر پہ خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے جیب سے خرچ کیجئے، انسانی ہمدردی کے تحت آپ دوسرا مال استعمال کیجئے، زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ تو مستحق جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر استعمال ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ اس ادارے نے الگ الگ سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ تو جو مسلمان مستحقین ہیں ان پہ خرچ ہوگا، اور یہ والا جو مال ہے یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، یہ عطیات وغیرہ کا ہے، یہ غیر مسلموں میں انسانی ہمدردی کے تحت خرچ ہوگا۔ ایسے فلاحی ادارے کو زکوٰۃ
دے سکتے ہو، کیونکہ یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ ہمارے پیسے کو صحیح خرچ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی فلاحی ادارہ ایسا ہے جو زکوٰۃ لے کے لم سم بس انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اس میں مسلمان یا غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو ایسے فلاحی ادارے کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا 5واں مسئلہ یہ کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں تو سب سے اچھا مصرف رشتہ دار ہے، کیونکہ ایک تو اس میں صلہ رحمی ہو جاتی ہے، ہمدردی کا اظہار ہے، اور دوسرا یہ کہ مستحق تک آپ کی زکوٰۃ بھی پہنچ گئی۔ لیکن 3 قسم کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، والدین۔ بیٹا اپنی زکوٰۃ اٹھا کر اپنی ماں کو دے رہا ہے، اپنے والد کو دے رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور والدین کے والدین اوپر جتنے ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ انہیں عطیات کی مد میں سے آپ دیجئے، اپنے مال کی میل کچیل ماں باپ کو نہ دیں۔ تو والدین کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اولاد۔ والدین اگر اپنی زکوٰۃ اپنے بچوں کو دینا چاہیں، باپ اپنی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، ماں اپنی زکوٰۃ اپنی بیٹی کو دینا چاہتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد، پوتے، نواسیاں، نواسے، ان میں بھی کسی کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو دے دے، بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے دے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق ہو، ضرورت مند ہو، نصاب کا مالک نہیں ہے، تو بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ممانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ جتنے رشتے ہیں دیگر، ان 3 رشتوں کے علاوہ بقیہ سب کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان رشتہ داریوں کو بھی پالو، اس کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ پر بھی توجہ رکھو کہ یہ بھی مسلمانوں کی مدد سے چلتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا اس وقت جو رمضان شریف میں پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ایک بہارے ہی بہارے ہیں، چاروں طرف اللہ کی کتاب کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ مدرسوں کی برکت سے ہے۔ یہ میں جو مسئلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے پیچھے تو مدرسہ ہے، میں نے تو مدرسے میں پڑھا ہے۔ اور ہماری مسجد میں، کسی بھی محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہوگی، قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، جمعے کا خطاب ہوگا، عیدین کا اجتماع ہوگا تو اس میں خطاب ہوگا، پیچھے سب مدرسہ ہے۔ اور یہ مدرسہ حکومت سے کوئی تعاون نہیں لیتا، مدارس دینیہ عام مسلمانوں کی تعاون سے چلتا ہے۔ حکومتیں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں، ان کا اپنا اپنا مزاج ہے، آج آپ کی حمایت میں، کل کوئی دوسری حکومت آ گئی آپ کے خلاف ہے۔ تو ایک حکومت میں مدرسہ آسمان تک پہنچا دیا، دوسری نے بالکل زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو عام مسلمانوں کے تعاون سے مدارس دینیہ چلتے ہیں۔ تو مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مستحق تک زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے میں ہمارا حصہ ڈل جاتا ہے۔ وہ طالب علم دنیا میں جہاں کہیں بھی جائے گا، دین کا کام کر رہا ہوگا، انشاءاللہ آپ کا حصہ ہوگا۔ یہاں پڑھنے والا طالب علم گلگت میں دین کا کام کر رہا ہے، انشاءاللہ آپ کا حصہ ہے۔ یہاں پڑھنے والا پنجاب میں قرآن سنا رہا ہے،
آپ کا حصہ ہے، یہاں پڑھنے والا پشاور میں جمعہ پڑھا رہا ہے، آپ کا حصہ ہے، یہاں پڑھنے والا بیرون ملک میں چلا گیا ہے، آپ کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ سارے سلسلے چل رہے ہوں گے، تو مدارس دینیہ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً اپنے محلے کے مدرسے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایک آخری مسئلہ وہ یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا کہ جی یہ لے لیں 500 روپیہ، یہ زکوٰۃ کا ہے، اب وہ اگلا جو لے رہا ہے مستحق، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کا دل ذرا چھوٹا ہو جائے گا، یار دیکھو مجھے زکوٰۃ دی ہے۔ وہ بعض دفعہ لوگ زکوٰۃ کے مال کو لینے میں خفت، ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی نیت کر لینی کافی ہے۔ آپ نے یہ پیسے الگ کیے اور نیت کی کہ یہ میں زکوٰۃ کے ہیں، یا کسی کو دیے آپ نے اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، بس کافی ہے۔ زبان سے تصریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آپ ہدیہ قبول فرما لیں، یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں، بھائی آپ چائے پی لینا، بھائی اپنی ضروریات میں آپ استعمال کر لیں، بھائی عید آ رہی ہے بچوں کے لیے کچھ لے لیجئے گا، بس ٹھیک ہے۔ آپ نے نیت کر رکھی ہے زکوٰۃ کی، تو یہ نیت کافی ہے۔ اس کو زبان سے صراحت کر کے کہنا کہ میں زکوٰۃ کی مد میں سے دے رہا ہوں، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مستحق کو دیتے وقت فقط نیت کر لیں تو یہ بھی کافی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔